یہ بات ہے سن 87 کی، جب والدہ مرحومہ نے مجھ سے حج پہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں میں ایک ملٹی نیشنل آئل کمپنی میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا۔ ملازمت سے جڑی مصروفیات اور جس ماحول میں دن کا بیشتر حصہ گزارتا تھا، وہاں کام کام اور صرف کام، آرام کے لیے بھی بمشکل چند ہی گھنٹے ملتے۔ اس محنت اور جانفشانی کا صلہ بھی مجھے خوب ملا۔ سال میں کئی انکریمنٹ ملتے، کمپنی نے میری صلاحیتوں کو مزید بڑھاوا دیا اور میں نے ترقی کی منزلیں بہت تیزی سے طے کی، اور وہ سب کچھ بہت جلد پا لیا جس کے اکثر لوگ خواب ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ذاتی طور پر میں ایک مکمل دنیا دار انسان تھا اور بمشکل جمعے ہی کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، روزے بھی گنڈے دار رکھتا تھا۔ ایسے میں حج اور عمرے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہ تھا، لیکن اماں کی خواہش کو ٹالنا بھی میرے لیے ناممکن تھا، لہٰذا ان کے سفر کے لیے اپنے ٹریول ایجنٹ سے معلومات حاصل کی۔ ان دنوں اسپانسر اسکیم ہوا کرتی تھی، اس کا بآسانی انتظام ہو گیا۔ چنانچہ اپنے خالہ بھائی مرحوم ہارون نگرامی سے فون پر رابطہ کیا اور اماں کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے فرمایا، خالہ جان کو کسی کے ساتھ جدہ بھیج دو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ ان دنوں ان کی ڈیوٹی بھی جدہ ایئرپورٹ پر ہی تھی۔ اماں کے حج پر جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ابھی حج میں کئی ماہ تھے کہ ایک دن وہ باتھ روم میں چکرا کر گر پڑیں۔ علاج کے بعد وہ اچھی تو ہو گئیں، لیکن ڈاکٹرز نے ان کے حج پر جانے کی مخالفت کی کہ کمزوری کے باعث اماں حج کی مشقت برداشت نہیں کر پائیں گی۔ والدہ مرحومہ کی مایوسی ناقابل بیان تھی۔ وہ بہت دل گرفتہ اور ملول ہوئیں کہ حج پر نہیں جا سکیں گی۔ جب ان کی کچھ حالت سنبھلی تو ایک دن فرمایا، بھیا ہمیں عمرہ ہی کرا دو۔ اور انہیں بیت اللہ کی زیارت اور روضہ رسول پر حاضری کی شدید خواہش تھی۔ ان دنوں اماں اٹھتے بیٹھتے حمد اور نعت پڑھتی رہتی۔ میں نے ہارون بھائی سے دوبارہ رابطہ کیا۔ ان کا جواب وہی تھا کہ خالہ جان کو جدہ بھیج دو، عمرہ ہم کرا دیں گے۔ میں نے اسی دن اپنے ٹریول ایجنٹ کو کہا کہ اماں کے لیے عمرے کے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست کر دیں، تو جواب ملا، ساتھ میں محرم کون جائے؟ اس کا جواب میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ انوار صاحب، یہ سعادت آپ کیوں نہیں حاصل کر لیتے کہ اپنی ماں کو عمرہ کرائیں؟ میں نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹالنے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے جواب دیا، دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، آپ کسی طرح 2 ہفتے کی رخصت لیں اور اس سعادت کو اپنا نصیب بنا لیں۔ مزید کسی عذر کا اب میرے پاس کوئی جواز نہ تھا، لہٰذا میں نے اپنا اور اماں کا پاسپورٹ بھجوا دیا۔ گھر والوں کو جب بتایا کہ میں اور اماں عمرے پر جا رہے ہیں تو سب نے مبارکباد۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی۔ جانے میں چند دن باقی تھے۔ بیگم اصرار کرتی رہیں کہ عمرے پر جا رہے ہیں، اب تو نماز کی پابندی کر لیں، اور میں ٹال جاتا۔ روانگی کا دن آ پہنچا۔ سپہر کا وقت تھا۔ میں نے احرام باندھا اور روانگی سے پہلے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ جہاز میں ہم ماں بیٹے سوار ہوئے تو عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے جہاز ہی میں عصر کی نماز ادا کی اور لبیک اللہم لبیک کا ورد شروع کر دیا۔ ایک عجیب سی کیفیت اور ایک انجانی احساس نے مجھے اپنے اندر جذب کر لیا۔ یہی سوال خود سے کرتا رہا، کیا واقعی میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ بھی ماں کے ساتھ؟ کبھی نمناک آنکھیں اور کبھی ایک بے یقینی کا احساس اور کبھی ایک انجانی خوشی۔ ان احساسات میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا کہ کب جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ ایئرپورٹ پر مرحوم ہارون بھائی موجود تھے۔ انہوں نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنی خالہ جان کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد ہارون بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی عارف نگرامی کو ہمارے ساتھ کیا۔ ہم سب حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک کا ورد کرتے ہوئے سوئے کعبہ روانہ ہوئے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ہونٹوں پر تلبیہ و تلاوت۔ ادھر میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، کچھ بے یقینی اور کچھ اضطراب، اور لبوں سے نکلتی ہوئی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، کبھی بآواز بلند اور کبھی زیر لب، جس میں دوسرے بھی ہم نوا ہو جاتے تو ایک سما بن جاتا۔ جب دور سے مکہ روڈ پر رحل پر رکھا قرآن نظر آیا تو سارے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ تصاویر میں بارہا دیکھا تھا، اور آج اسی شاہراہ پر، اسی رحل کے نیچے سے ہم گزر رہے تھے۔ ہماری گاڑی بیت اللہ کی طرف تیزی سے رواں دواں تھی۔ کچھ دیر بعد ہم مکے کے مضافات میں داخل ہو گئے۔ پھر یکایک دور سے کعبے کے مینار نظر آنے لگے۔ عارف بھائی نے کہا، خالہ جان، ہم کعبہ پہنچ گئے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور اماں کی بھی ہچکیاں، لبیک کا ورد لڑکھڑانے لگا۔
گاڑی نے کئی موڑ کاٹے اور باب عبدالعزیز کے پاس پہنچ کر گئی۔ سامنے بیت اللہ کے مینارے تھے اور میں اور عارف بھائی اماں کا ہاتھ تھامے بوجھل قدموں سے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ حرم شریف کی بیرونی عمارت میں داخل ہو گئے۔ نگاہیں نیچے کیے، بدن پر لرزہ طاری اور ایک غیر یقینی کسی کیفیت۔ قدم من بھر بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ ساری باتیں اور من گھڑت روایتیں ذہن میں کلبلا رہی تھیں کہ گناہگار تو بیت اللہ کے قریب جا ہی نہیں پائے گا، کسی نے بتایا تھا کہ سامنے آگ کے شعلے آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور کسی نے یہ بھی نوید سنائی کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ خوف سے لرزہ طاری تھا کہ عاصی بندے کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن دل میں کہیں ایک اطمینان بھی تھا کہ اماں کے ساتھ ہوں تو یقیناً حاضری لگ جائے گی، اور میں نے اماں کا ہاتھ کس کر اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ یوں ہی لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھتا رہا کہ اچانک صحن میں ایک کالے رنگ کے غلاف میں لپٹی ایک چوکور عمارت ستونوں کے درمیان دکھائی دی۔ عارف بھائی نے سرگوشی میں کہا، وہ سامنے کعبہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ہوش نہ رہا، کیا دعا مانگنی ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ بھی تو یاد نہ رہا۔ اماں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سختی سے کھینچ لیا۔ قریب تھا کہ شدت جذبات سے میں گر جاتا۔ میں نے ایک ستون کا سہارا لیا اور پھر پتہ نہیں، صرف سسکیاں اور بہتے ہوئے آنسو۔ اماں مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی اور میں ستون تھامے ہچکیوں میں اتنا ہی کہہ پایا کہ اے رب کریم، تو نے اس گنہگار کو بھی اس قابل جانا اور اس اعزاز سے نوازا کہ اپنے در پر بلا لیا۔ بے شک تو رحیم بھی ہے اور کریم بھی، کہ ہم جیسوں کو بھی نہیں دھتکارتا۔ حالت کچھ سنبھلی تو آگے بڑھے۔ عارف بھائی نے عمرے کا طریقہ بتایا اور حجر اسود کے اس مقام تک لے گئے جہاں سے طواف شروع کرنا تھا۔ ان دنوں اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلا چکر شروع ہوا اور جو دل کی باتیں تھیں سب زبان پر آ گئیں۔ نہ مسنون دعائیں یاد رہیں اور نہ ہی وہ کتاب جس میں ہر چکر کی دعائیں درج تھیں، بس نگاہیں کعبے پر، لبوں پر استغفار اور آنکھوں سے آنسو رواں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ عرش عظیم سے سب دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ لطیف الخبیر بھی ہے اور سمیع الدعا بھی ہے۔ ہر چکر میں کوشش رہی کہ کسی طرح کعبے کے قریب سے قریب تر ہو جائیں۔ اماں کو میں نے اور عارف بھائی نے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ آخر موقع مل گیا اور ہم ماں بیٹے کعبے سے لپٹ گئے۔ اماں کو میں نے اپنے آگے رکھا تاکہ ہجوم کی دھکم پیل سے محفوظ رہیں۔ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگاتے ہی سارے جسم میں ایک بجلی سی کون گئی۔ اس مہکتے ہوئے سیاہ غلاف کو آنکھوں سے لگایا اور پھر کچھ یاد نہیں کیا کہا۔ وہ ساری دعائیں جو بتائی گئیں بھول گیا۔ بس اتنا یاد ہے کہ دونوں ماں بیٹے کعبے سے لپٹے ہچکیوں سے رو رہے تھے اور دل کی گہرائیوں سے اس رب کریم کی حمد، گناہوں پر استغفار اور اس نعمت عظیم پر شکرانے کے کلمات تھے۔ یہی وقت تھا جو کہنا ہے کہہ لو کہ وہ سب کی سنتا ہے اور کبھی مایوس نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد عارف بھائی نے آہستہ سے پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس اب دوسروں کو موقع دیں۔ اسی کیفیت میں 7 چکر پورے کیے۔ اس کے بعد روایت کے مطابق آب زمزم خوب جی بھر کے پیا اور سارے جسم پر لگایا۔ مقام ابراہیم پر نفل ادا کی اور سعی کے مقام پر پہنچے۔ میں نے محسوس کیا کہ اماں کے لیے خود چل کر سعی ممکن نہیں، لہذا ایک ویل چیئر لے لی، لیکن میں نے شرط رکھی کہ چلاؤں گا میں خود۔ بھلا آدمی تھا، مان گیا، اور میں اپنی جنت کو لے کر صفا اور مروہ کے درمیان کبھی آہستہ اور کبھی تیز دوڑتا رہا۔ زبان پر مختلف دعائیں، نگاہوں میں وہ ماں جو اپنے شیرخوار بچے کی پیاس سے بے خود ہو کر دیوانہ وار اسی بے آب و گیا مقام پر دوڑتی پھر رہی تھی۔ ادھر ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے اور زبان پر شکر کے کلمات۔ ہم دونوں کے لیے ایک نیا تجربہ اور وہ کیفیت تھی جو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ 7ویں چکر کے اختتام پر عمرہ مکمل ہوا۔ والدہ کے بالوں کی ایک لٹ کاٹی گئی اور میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر وہیں 2 رکعت شکرانہ ہم نے ادا کی، ایک دوسرے کی مبارکباد دی گئی اور پھر تشکر کے آنسو ہماری آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اماں کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ انہوں نے وارفتگی میں مجھے اپنے سینے سے اور میرے ماتھے کو چوم لیا۔ بس مجھے یقین ہو گیا کہ میرا عمرہ قبولیت کے درجے پر پہنچ چکا ہوگا اور میری سب دعائیں بھی یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔
ہم سب رات تک جدہ واپس آ گئے۔ میرا دل ابھی بھرا نہیں تھا، خواہش تھی کہ اپنے خاندان کے مرحومین اور والد مرحوم کی طرف سے بھی عمرہ ادا کروں۔ دوسرے دن پھر صبح ہی حرم کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بار میں اکیلا تھا تاکہ یکسوئی سے عمرہ اور طواف کر سکوں۔ مجھے یاد ہے سپہر کے وقت گھر کے بادل آئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں طواف کر رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ کہیں سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی، دیکھا کہ کعبے کی چھت پر نالا گر رہا ہے۔ میں دیوانہ وار دوڑا اور اس کے عین نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، پر نالے کا سارا پانی میرے سر پر گزر کر سارے جسم کو بھگو رہا تھا، اور میں آنکھیں بند کیے یہ محسوس کر رہا تھا کہ میری تمام گندگی، غلاظت اور گناہ بھی اس پانی کے ساتھ بہے چلے جا رہے ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جدہ میں چند روز قیام کے بعد ہم ماں بیٹے سپہر کے وقت رحمتوں کی سرزمین مدینہ شریف کو روانہ ہوئے۔ جدہ سے نکلنے کے کچھ دیر بعد گاڑی مدینہ روڈ پر برق رفتاری سے رواں تھی۔ سڑک کے دونوں طرف کالے سیاہ سنگلاخ پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے لبوں پر درود و سلام جاری رہا اور دماغ کہیں بہت پہلے ہونے والی ایک ہجرت اور اونٹنی کے اس سفر کی طرف چلا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رفیق کے ہمراہ مکے سے یثرب کی جانب گامزن تھے۔ کیسا تکلیف دہ سفر رہا ہوگا، کیسی صعوبتیں پیش آئی ہوں گی۔ ہمارا سفر تقریباً 5 گھنٹے کا تھا۔ مدینہ شریف اب آنے ہی والا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یہیں کہیں یثرب کی بچیوں نے بدر العلینا دف پر گا کر نبی کریم کا استقبال کیا ہوگا۔ یہیں کہیں مارکہ بدر ہوا ہوگا، کفر اور حق کے درمیان پہلا رزم، جس میں مکے کے متعدد نامور سورما کام آئے۔ کس بے سر و سامانی کے عالم میں چند سو جانثاروں نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور اور نخوت کے نشے میں بدمست سرداران مکہ عتبہ، ولید اور شیبہ کو سیدنا علی، مرتضیٰ، حمزہ اور حضرت عبیدہ نے خاک و خون میں نہلا دیا، اور ایک دنیا میں ایک نئے انقلاب کا آغاز ہوا۔ دور کہیں عشاء کی اذان سنائی دے رہی تھی، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور ہم مدینے کے مضافات میں داخل ہو چکے تھے۔ دائیں طرف اندھیروں میں ڈوبی احد کی پہاڑیاں، ذہن پھر تاریخ کے اوراق میں کھو گیا۔ یہیں آس پاس کہیں غزوہ احد ہوا ہوگا۔ جناب امیر حمزہ کا کلیجہ ایک شقی و قلب اور انتقام کی آگ میں انتھی خاتون سردار مکہ کی بیوی ہندہ نے چبایا تھا۔ انہی میں سے کسی ایک ٹیلے پر تیر انداز بٹھائے گئے ہوں گے، جن کی تما نے ایک جیتی ہوئی جنگ کو شکست اور پسپائی سے دوچار کر دیا تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر حرم نبوی کے مینار جگمگا رہے تھے۔ زبان پر درود و سلام کی ضرب تیز ہو گئی اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ اماں نے بےتابی سے پوچھا، کیا مدینہ آ گیا؟ اور میں نے ان کو نوید سنائی کہ ہم حرم کے قریب ہی ہیں۔ گاڑی نے کئی موڑ کاٹے اور ہمارے بتائے ہوئے ہوٹل پر ٹھہر گئی۔ تھکن سے برا حال تھا، لیکن تمنا تھی کہ کسی طرح جلد از جلد روضہ اقدس کا دیدار ہو جائے۔ دیر ہو گئی تھی، لہذا مناسب یہی جانا کہ پہلے کچھ آرام کر لیں اور حاضری علی الصبح دی جائے۔ رات بے چینی سے کچھ سوتے کچھ جاگتے گزری۔ صبح صادق کے وقت تہجد کی اذان سے پہلے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور والدہ صاحبہ کو ویل چیئر پر، جو ہوٹل کی انتظامیہ نے مہیا کر دی تھی، بٹھا کر حرم کی طرف درود پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ سامنے ایک عجیب منظر تھا، مسجد نبوی نور میں نہائی اور ہرا بھرا گنبد خضرا۔ کیسا روح پرور منظر تھا! نور کی بارش ہو رہی تھی اور اس کی ٹھنڈک جسم جان تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں پر بھی رقت طاری تھی، وہ برابر درود و سلام پڑھے جا رہی تھیں۔ ان کو خواتین کے مخصوص حصے میں اتارا اور گیٹ نمبر بھی یاد کرا دیا، جہاں زیارت کے بعد ان کو آنا تھا۔ مجھے خوش قسمتی سے روضہ اقدس کے قریب ہی جگہ مل گئی۔ نماز تہجد ادا کی اور اپنی خوش بختی پر ناز کرتا رہا کہ مجھ سے گناہگار کو بھی حضور نے حاضری کے لیے طلب فرما لیا۔ سرکتا سرکتا ریاض الجنہ کے قریب پہنچ گیا کہ کسی طرح وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کر سکوں۔ فجر سے کچھ پہلے تھوڑی سی جگہ سبز قالین جو ریاض الجنہ کی پہچان ہے پر میسر آ گئی اور میں اپنی خوش نصیبی پر جھوم اٹھا۔ نہایت خشوع سے نفل ادا کیے، آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے۔ کچھ دیر بعد نماز فجر کے لیے جماعت کھڑی ہو گئی۔ مجھے روضہ مبارک کی جالیوں کے قریب ہی جگہ مل گئی۔ امام صاحب کی قرأت نے سما باندھ دیا۔ آیات قرآنی دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی جس کے بیان کے لیے الفاظ نہیں۔ نماز کے بعد سب روضہ اقدس کی زیارت کے لیے بڑھے۔
میں بھی ایک نادم اور شرمسار مجرم کی طرح سر جھکائے نمناک آنکھیں لیے آگے بڑھتا رہا۔ بائیں جانب روضے کی جالیاں تھیں، میرے پاؤں میں لغزش، سر گناہوں کے بوجھ سے جھکا ہوا، آنکھوں سے اشک ندامت رما اور کانپتے ہونٹوں پہ درود السلام۔ ڈرتے ڈرتے نگاہیں اٹھائیں تو روضہ مبارک سامنے تھا۔ سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ہاتھ باندھ کر ایک مجرم کی طرح سر جھکا دیا کہ اے آقا، ہم آپ کی پیروی نہ کر سکے اور آپ کی تعلیمات بھی بھلا بیٹھے۔ ہمارے پاس کہنے کو کچھ بھی تو نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی ہیلہ نہیں، بس اعتراف ہے اپنی کوتاہیوں کا، اپنی لغزشوں کا، اور التجا ہے آپ کی شفاعت کی، جس کے ہم ہرگز لائق تو نہیں، لیکن آپ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں۔ ایک بس یہی تو آخری سہارا ہے۔ یکایک شرطے کی آواز نے چونکا دیا، طریق یلا حاجی طریق! اور میں بھی ہجوم کے ریلے کے ساتھ باہر تو آ گیا، لیکن بہت کچھ وہیں چھوڑ آیا۔ دل پر ایک ٹھنڈک کا احساس ضرور تھا کہ شفاعت ضرور ہو جائے گی، جبھی تو بلایا ہے۔ حرم میں ہر نماز کے لیے والدہ صاحبہ کو ویل چیئر پر لاتا اور لے جاتا۔ دوسرے دن رات ہی سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ پریشان ہوا کہ تہجد اور فجر کے لیے کیسے جائیں، لیکن جانا تو بہرحال تھا۔ ایک چھتری لی، اس سے اماں پر اوٹ بنائی اور اسی بارش میں ویل چیئر کو لے کر حرم کی طرف بکٹٹ بھاگا اور کسی طرح پہنچ ہی گیا۔ اسی رات نماز عشاء کے بعد مقرر گیٹ پر اماں کو لینے پہنچا تو خواتین باہر آ رہی تھیں، لیکن وہ اب تک نہیں آئیں۔ یہاں تک کہ سب خواتین جا چکی تھیں اور مسجد کے دروازے بند ہونے لگے تو تشویش ہوئی۔ ہر طرف دیکھا، کئی لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا سامنے پولیس چوکی ہے، وہاں چلے جاؤ۔ شرطہ انگریزی سے نابلد اور مجھے عربی نہیں آتی، لیکن وہ سمجھ گئے کہ مامنکم۔ میں نے والدہ کی پاسپورٹ پر لگی تصویر ان کو دکھائی تو اس نے وائرلیس پر پیغام نشر کر دیا اور مجھے قہوہ اور کھجور کھانے کو دیا۔ کچھ دیر بعد ایک میسج آیا اور مجھے ایک اہلکار جیپ میں بٹھا کر ایک دوسری چوکی پر لے گیا۔ دیکھا اماں وہاں بڑے آرام سے بیٹھی ہیں اور ایک پاکستانی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی ہیں۔ مجھے دیکھ کر نہال ہو گئیں اور اس شخص سے کہنے لگیں، ہم کہہ نہیں رہے تھے ہمارا بیٹا ہمیں ڈھونڈ لے گا؟ معلوم ہوا کہ وہ غلطی سے کسی دوسرے گیٹ سے باہر آ گئی تھی اور پھر بھٹک گئیں۔ ایک نیک دل پاکستانی نے انہیں پولیس چوکی پر پہنچا دیا، جہاں ان کی خوب مدارت ہوئی۔ دوسرے روز مقامات مقدسہ کی زیارت کی، جنت البقیع اور میدان احد پہ فاتحہ پڑھی، پھر جلدہ واپس آ کر دوسرے روز شام کی فلائٹ سے اپنے گھر پہنچی۔ مقام شکر ہے کہ اماں کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی اور مجھے اس خدمت کا انعام بھی خوب ملا کہ اس دن کے بعد سے الحمدللہ میں روزے اور نماز کا پابند ہو گیا۔ یہ تحفہ یقیناً مجھے اماں کے حکم کی بجا آوری کے صلے ہی میں ملا ہوگا۔ سن 2000 میں مجھے کمپنی نے سعودی عرب بھیج دیا۔ میں تقریباً 10 سال الخبر میں رہا۔ اس دوران متعدد عمرے کیے اور بیگم کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ 2010 میں نوکری سے استعفیٰ دے کر میں گھر واپس پاکستان آ گیا۔ پچھلے سال میرے چھوٹے صاحبزادے نے ہمیں ریاض بلانا چاہا تاکہ کچھ دن ان کے پاس قیام کریں اور عمرہ بھی ہوتا ہو جائے۔ میں نے بیٹے سے کہا، تمہاری پھپھو کی بھی شدید خواہش ہے کہ وہ عمرہ کریں، لہذا ان کا بھی وزٹ ویزا اپلائی کر دو۔ سعودی قانون کے مطابق والدین کو تو وزٹ ویزا دے دیا جاتا ہے، لیکن خالہ پھپھو یا کسی دوسرے رشتہ دار کو وزٹ ویزا ملنا ناممکن ہے۔ لیکن جب نیت صاف ہو، خیر کی امداد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سعادت مند بیٹے نے میرے کہنے کے مطابق ہم تینوں کا ویزا اپلائی کر دیا۔ حیرت کی انتہا نہ رہی جب والدین کے علاوہ پھوپھی کا بھی ویزا آ گیا۔ ہمشیرہ کے ساتھ ہم لوگ ریاض روانہ ہوئے۔ ایک ہفتے ریاض میں قیام کے بعد ہم تینوں عمرے کے لیے مکے پہنچے۔ اس مرتبہ بیٹا ساتھ تھا۔ وہ ہم تینوں کی ایسی نگہداشت کر رہا تھا جسے ہم ابھی بچے ہوں۔ مکہ پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد عمرے کی غرض سے ہم سب حرم پہنچے۔ اس مرتبہ ہمشیرہ کی یقیناً وہی کیفیت رہی ہوگی جو پہلی بار میری اور اماں کی تھی۔ ان کی بھی آنکھوں سے اسی طرح مسلسل آنسو رواں تھے۔ وہی بے یقینی کی کیفیت کہ کیا واقعی میں کعبے میں ہوں، کیا میں اندر جا پاؤں گی۔ میں نے اور بیگم نے ان کو سنبھالا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر حرم شریف میں داخل ہوئے اور طواف شروع ہوا۔ بیٹے نے بڑی محبت سے پھوپھی کو طواف کرائے اور اپنے حصار میں ہجوم سے بچاتا بیت اللہ تک لے گیا اور ان کی آرزو کہ غلاف کعبہ سے لپٹ کر استغفار کریں پوری ہوئی۔
یقیناً ان کی بھی حالت وہی تھی جو اس لمحے ہونی چاہیے، آنسو ان کے بھی تھمنے کا نام نہیں لیتے ہوں گے۔ اللہ ان کی زیارت قبول فرمائے اور ان کی دعائیں مستجاب ہوں۔ طواف کے بعد ہم سعی کے لیے صفا کی طرف بڑھے۔ بھتیجے نے پھوپھی کو ویل چیئر پر سعی کرائی اور دعائیں سمیٹی۔ پھپھو کے بعد بیٹا اپنی ماں کو اسی ویل چیئر پر بٹھا کر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان کبھی خرامہ کبھی تیز دوڑ رہا تھا، اور میں اپنی ہمشیرہ کے ساتھ یہ دیکھ رہا تھا اور دل کی گہرائیوں سے بیٹے کے لیے دعائیں نکل رہی تھیں۔ 30 سال پہلے کا وہ منظر نگاہوں کے سامنے تھا جب میں اسی طرح اپنی ماں کو ان دونوں متبرک پہاڑیوں کے درمیان سعی کرا رہا تھا۔ وقت بدلا، چہرے بدلے، لیکن منظر وہی تھا، اور تشکر کے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔